اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہم سب کو اس بابرکت وقت میں اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ جہاں وقت معتبر ہے، جہاں پہ یہ اس وقت کی اہمیت ہے، وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قرب کا بھی یقین کیجیے۔ یقین کیجیے اس وقت جو لوگ اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یا اس سے التجا کر رہے ہیں یا اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یا دین سیکھنے سکھلانے کا کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان پہ اس وقت خاص ہے۔ آئیے اس سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے حضور ہم بھی کچھ ہے اپنی سی کوشش کریں۔ الحمدللہ اس کورس کا آغاز ہم نے اسم سے کیا، اور اسم کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی 4 حالتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یعنی یا یہ رفع ہے، پیش دو پیش ہے، یا کسی اسم پہ نصب زبر زیر یا جر آ رہے ہیں، یا یہ محلن وہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ دوسرا ہمیں اس کے جنس کے بارے میں مذکر مؤنث کا علم ہونا چاہیے۔ تیسرا عدد کے عربی میں عدد وہ واحد، مثنی اور جمع ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ وصف اس سے ہم تعارف رکھتے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ کیا ہوتے ہیں۔ اور انگلش میں بھی ہم نے دیکھ لیا کیس، نومینیٹو، ایکوزیٹو اینڈ جینیٹو ہوتے ہیں۔ جینڈر میں میل، فیمیل، اینڈ نمبرز میں سنگولر، ڈیول اینڈ دا پلورل، اینڈ اسپیسیفسٹی، نان اسپیسیفک اینڈ اسپیسیفک، وی آر اویئر اباؤٹ دیٹ۔ آئیے اسم کی 4 پہلوؤں کی حالت کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں حالت کے اعتبار سے اسم یا رفع ہوتا ہے، یا نصب ہوتا ہے، یا جر ہوتا ہے، لیکن جب وہ تبدیل ہوتا ہے تو اسے یا تو معرب منصرف کہتے ہیں، یا غیر منصرف، یا مبنی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے۔ معرب کے معنی ہے عربی بنایا گیا، یعنی کسی لفظ کو عربی بنانا، اور منصرف کہتے ہیں جو مختلف حالتوں میں گزرے۔ عربی زبان میں 80 سے 85% اسما یا اسم ایسے ہیں جو 3 حالتوں میں ہوتے ہیں، یعنی رفع کی حالت ہوتی ہے ان کی ایک، نصب وہ اس سے مختلف حالت ہوتی ہے، اور جر بھی مختلف ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ تر اسما ہیں، یعنی 80 سے 85% رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ 15 سے 18% ایسے اسما ہیں جن کی صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، رفع کی حالت ہوتی ہے اور نصب کی حالت جر کی حالت بھی وہی ہوتی ہے جو نصب کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پارشلی ڈکلائن ہوتے ہیں، یعنی ان میں تبدیلی مکمل نہیں ہوتی، یہ صرف 2 تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ اور 2 سے 3% ایسے اسما ہیں جو ڈھیٹ کے چاہے رفع میں ہو، نصب میں ہو، جر میں ہو، ویسے ہی کھڑے رہتے ہیں، یعنی ان کو پہچاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت کیا ہے۔ اس کے لیے پھر وہ محلن کی اصطلاح جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی، اس سے مدد ملتی ہے کہ یہ کس کی جگہ کھڑا ہے، یعنی یہ اسم رفع کی حالت میں ہے، نصب کی ہے، جر کیوں، دیکھنے میں وہ تینوں ایک ہی شکل کے نظر آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسے تفصیل سے۔ معرب منصرف کی مثال آپ کو میں دوں، جیسے محمود، ہم نے ایک اسم پڑھا، پیش کے ساتھ رفع، زبر کے ساتھ نصب اور جر کے ساتھ زیر۔ یہ تو بڑا آسان کام تھا کہ 2 پیش آئے، 2 زبر آئے، 2 زیر آئے، فوراً پکڑ لیا کہ یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، جر ہے۔ کیوں؟ یہ معرب منصرف تھا، عربی بنایا ہوا جو 3 حالتوں سے گزرا۔ غیر منصرف میں بھی تھوڑی سی مدد ہوگی کہ رفع تو کم از کم پتہ چل گیا کہ جی ایک پیش کے ساتھ آ رہا ہے،
دیکھیں اس پہ الف لام نہیں ہے کیونکہ اس پہ مارفع ہے یہ. ہاں نصب کی حد تک بھی چلو پہچان لیا کہ اگر زبر آ گیا تو نصب ہوگا. کام خراب یہاں ہوتا ہے کہ جر میں بھی اس کے اوپر زبر ہے، یعنی ابراہیم ابراہیمہ ابراہیم، یعنی یہ وہ اسم ہیں جو صرف دو حالتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ایک رفع کی حالت اور دوسری نصب اور جر میں دونوں میں ایک ہی حالت ہوتے ہیں. ان کو غیر منصرف کہتے ہیں، معرب غیر منصرف. تیسرے مبنی، دیکھیں ایک ہے اس میں اشارہ تل کا، اسے ہم کہتے ہیں وہ مؤنث کے لیے تل کا تل کا تل کا ایک ہی ہے، رفع میں بھی وہی، نصب میں بھی وہی، جر میں بھی. یہاں ہم دھوکہ کھاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ رفع میں، نصب میں، جر میں. پھر ہمیں مختلف علامتیں دیکھنی پڑتی ہیں، اس اسم کے آگے پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس جگہ استعمال ہو رہا ہے، یا اس کا مال کیا ہے، آیا یہ رفع کی جگہ پہ آ رہا ہے، نصب کی آ رہا ہے، جر کی آ رہا ہے. تو آئیے چلیے اسے اور تھوڑا سا تفصیل سے دیکھتے ہیں. غیر منصرف کو پہلے لیتے ہیں، یہ چونکہ تھوڑا سا ہٹ کے ہے اور 18% تک تقریباً ہوتے ہیں. رفع میں ان پر پیش ہوتا ہے، نصب میں زبر ہوتا ہے، جر میں بھی زبر ہوتا ہے. آئیے مثالیں لیتے ہیں. سلیمانو سلیمانہ سلیمان، عائشہ عائشہ عائشہ. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، پارشلی ڈکلائنز، یعنی ان میں تھوڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مکمل نہیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سے اسما ہیں جو کہ غیر منصرف ہیں؟ عربوں نے ایک تھوڑی سی ہمت کی، انہوں نے اس کے کچھ گروپ ہمیں بتا دیے. یا ہمارے جو ہے وہ جو محققین تھے یا علماء تھے، استاد ہماری جتنے ہیں، وہ ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی کہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ عرب کن اسما کو غیر منصرف کرتے ہیں، ان کے کچھ گروپ بنا دیے. مثلا غیر عرب نام، یعنی جتنے غیر عرب نام ہوتے ہیں ان کو جو ہے غیر منصرف میں رکھا جاتا ہے. جیسے یوسف، اسماعیل، دانیال، مریم، مصر، باغستان، یہ سب کے غیر عربی نام ہیں جو عرب زبان میں، عربی زبان میں بحث سے آئے. دوسرا عربی مؤنث نام، جتنے بھی عربی کے مؤنث نام ہیں جیسے عائشہ، خدیجہ، زینب، یہ جو ہیں یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مکہ، تو مکہ کا اصل نام کیا ہے، کوئی بتائے گا؟ مکہ اصل نام نہیں ہے، یہ تو ہم کہتے ہیں جی یثرب ہے، بکہ بے سے ہے، بکہ یہ اس کا قدیم، ہاں بکہ اس کا قدیم نام، اصل نام بکہ. تو مکہ جو ہے، یثرب، جدہ، یہ جو ہے شہروں اور ملکوں کے نام جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں. مثلا مکہ تو مکہ تا مکہ تا، یثرب یثربا یثربا، جدہ تو جدہ تا جدہ تا. عربی میں کچھ خاص اوزان، پیٹرن ہے، جیسے جمع مکسر کے کچھ اوزان جیسے مساجد، غرباؤ. عربی میں کچھ صفات کے اوزان جیسے غضبان، اکبر، کبرا. یہ بھی کیا ہے؟ ویسے پڑھیں گے، غضبانو غضبانا غضبانا، اکبرو اکبرا اکبرا، کبرا کبرا کبرا. رنگوں کے نام جیسے اسود، احمر، ابد، اصفر، سودا. یہ ان کے معنی آہستہ آہستہ آپ کو بتائے جائیں گے، ٹیبل لائیں گے، وہاں سے پتہ چلے گا. ویسے میں بتا دیتا ہوں، اسود سیاہ کو کہتے ہیں، احمر جو ہے وہ لال کو کہتے ہیں، ابد جو ہے وہ سفید کو کہتے ہیں، اصفر جو ہے زردی رنگ کو کہتے ہیں، سوداؤ جو ہے اسی طریقے سے مختلف رنگوں کے نام ہیں. آگے ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے. اب مبنی اسما جو ہیں ان کو لیتے ہیں جو تینوں ایک ہی حال میں رہتے ہیں. اس کے اندر کون سے آتے ہیں؟ اس میں اشارہ، جتنے اس میں اشارہ ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں. جیسے ہاذا، ذالکا، اولئکا، ہاؤلائے، یہ سارے کے سارے جو ہیں مبنی ہیں، تبدیلی نہیں ہوتے، اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں چاہے رفع میں رکھو، نصب میں رکھو، جر میں رکھو، ہم نے ویسے ہی رکھنا. ایک حال، درویش لوگ خوش ہیں، غم ہے، سب ایک. اسماء موصولہ جیسے اللذی، اللذینہ، یا اسماء استفہام، یہ سوال کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں الفاظ، کیفا، من، اینا، یہ بھی جو ہے پکے ہیں، ایک ہی حالت میں. تو
تو رفع حالت میں جیسے حاضہ، یہ اس کے معنی ہے یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، حاضہ حاضہ، حاضہ حاضہ رہے گا، الذی 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 رہے گا، تلکا تلکا جیسے ابھی ہم نے پہلے بھی دیکھا تلکا ہی رہے گا. تو یہ جتنے اس میں اشارہ ہیں، اس میں موصولہ ہے، اس پہ استفہام ہے، یہ سب کے سب مبنی ہوتے ہیں. چند معرب الفاظ ایسے بھی ہیں جو مبنی کی طرح دکھائی دیتے ہیں. مسئلہ ادھر آتا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ مبنی ہے لیکن حقیقتاً وہ مبنی نہیں ہے. جیسے موسیٰ، یہ مبنی نہیں ہے لیکن اس کی لکھائی کی حالت تینوں ایک ہے. رفع میں بھی موسیٰ لکھا جاتا ہے، نصب میں بھی، جر میں بھی. اسی طرح عیسیٰ، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، عیسیٰ عیسیٰ عیسیٰ، یا ہدن ہدن ہدن. یہ ایسے اسما ہیں کہ ان کے اس طرز عمل کی وجہ ان کا آخری حرف ہے، جو ایسے الفاظ میں عام طور پر الف کی کوئی صورت ہوتی ہے. بہرحال ان الفاظ کو مبنی قرار دینا درست نہیں ہے. یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر ایسے کوئی اسما آتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے بھی جائیں گے اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا، وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں یا لکھ لینے ہیں کہ اچھا یہ دکھتے تو مبنی ہے لیکن حقیقت میں مبنی نہیں ہے. اب آ جائیے اس کی طرف جو بہت بڑا سوال ہے، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے کہ کبھی ہم اسے حرکات کہہ رہے ہیں، کبھی اعراب کہتے ہیں. یہ ہے کیا؟ حرکات اصل میں زیر زبر پیش وغیرہ کو کہتے ہیں. ٹھیک سمجھ آ گئی بات. اب اعراب کیا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخری حصے کی تبدیلی جس سے اس کی حالت یعنی رفع نصب جر کا پتہ چلتا ہے اسے اعراب ہوتے. یہ بھی زیر زبر پیش دو زبر دو زیر ہوتے ہیں لیکن یہ تبدیلی کا پتہ دیتے ہیں اور ان کا تعلق کسی لفظ کے آخری حصے سے ہوتا ہے. آخری حصہ جو ہوتا ہے لفظ کا، جو حرف ہوتا ہے اس پہ جو زیر زبر پیش دو زبر دو زیر وغیرہ آتے ہیں یہ اعراب ہے. یعنی اعراب جو ہے وہ اسم کی حالت کو بتاتے ہیں. حرکات جو ہے اس کے حرکت، یعنی کسی حرف کے اوپر جب زیر زبر پیش آ جاتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، یعنی اس کا تلفظ ہوتا ہے. اور جس پہ کوئی نہ ہو زیر زبر پیش وہ ساکن ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز سکون کی شکل میں آ جائے. اس کو پھر ملا کے پڑھنا پڑتا ہے، آگے یا پیچھے سے جو ہے زیر زبر کے ساتھ ملا کے وہ پڑھا جائے گا. مثلا یہ دیکھیے ایک لفظ ہے منافقون. اب اس پہ یہ جو پیش ہے میم پہ، نون پہ زبر ہے، فے پہ زیر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرکات ہے. اور جو کاف ہے جو آخری حصہ ہے اس پہ جو یہ دو پیش آ رہی ہیں یہ کیا؟ یہ اعراب. اسی طرح یہ دیکھیے مدینہ تن، مدینہ میں میم پہ زبر، دال پہ زیر، یا پہ سکون، نون پہ زبر، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرکات ہے. لیکن تے پہ جو دو پیش آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ اعراب ہے. کتاب، زیر کاف کے نیچے تا پہ زبر، یہ کیا ہے؟ حرکات. اور بے پہ جو دو پیش ہے یہ کیا ہے بھائی؟ اعراب. اعراب ہو گئے. اعراب نہیں ہوتا، یہ اعراب زیر کے ساتھ ہے. اعراب. اچھا چلیے ابھی تو آپ بتانے لگے نا، آپ بتائیں یہ پیش زبر شد زیر یہ کیا چیز ہے؟ حرکات. اور یہ جو دو زبر آ گیا یہ نیا آ گیا، پہلے تو پیش چل رہے ہیں. اعراب. اعراب زبر اور یہ سکون یہ تو حرکات ہے، میں نے مان لیا. لیکن یہ دو زیر جو نیا آ گیا، پہلے تو پیش چل رہے تھے، دو زبر بھی آ رہے، اب یہ دو زیر نے بھی آنا شروع کر. یہ دو زیر کیا چیز ہے؟ اعراب. ابراہیم، ابراہیم کے الف کے نیچے زیر، را پر زبر، ہا کے نیچے زیر، یہ تو حرکات ہو. اور سکون سکون ہے وہ حرکات میں شمار نہیں ہوتا ویسے، لیکن کہتے حرکت بھی ہو سکتی. اب پیش جو آ گیا دیکھیں، اب تک تو ہم دو پیش دو زبر دو زیر تک تو ہم رکھتے تھے کہ یہ تو اسم کی پہچان ہے جلدی سے الگ. یہ اب پیش صاحب آ گئے. اب پیش صاحب جو اعراب ہی ہے، یہ بھی اعراب ہے اور رفع کی حالت ہے. اب آپ کو اعراب کی پہچان ہوگی کہ کسی بھی اسم یا لفظ کے آخری حصے پر جو حرکت ہوتی ہے، خواہ وہ ڈبل ہو سنگل ہو، چاہے وہ پیش ہو زبر ہو زیر ہو یا جزم ہو یا دو پیش ہو، وہ کیا ہوگی؟ وہ اعراب. آئیے یعنی سر جزم بھی ہو سکتی ہے لاسٹ والی.
اگر جزم ہو پھر بھی وہی اعرابی ہوگی. ہاں وہ محلن پھر ہوگا, وہ محلن میں جا کے پڑھیں گے. فی الحال آپ زیر زبر پیش کی حد تک رکھیں, باقی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بتاتا جاؤں گا. بس صرف اشارتاً بتا رہا ہوں تاکہ آپ یہ کنفیوز نہ ہو کہ یہ ان کو ہم کدھر لے جائیں, ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. چلیے, کسی اسم کی حالت سے مراد اس کی اعرابی حالت ہی ہوتی ہے. اعرابی حالتیں تین ہیں, ہم نے پڑھ لیا, رفع, نصب یا جر. اور جس اسم پہ یہ علامتیں آتی ہیں ان کے اپنے معروف نام ہیں. مثلا رفع جس پہ آئے گا اسے کہیں گے مرفوع, جس اسم پہ نصب آئے گا اسے کہیں گے منصوب, جس پر جر آئے گا اسے کہیں گے مجرور. یہ تین ٹھیک. اصطلاحات اور آ گئی ہیں. یعنی پہلے تو ہم رفع نصب جر سے ہی جگڑ رہے تھے, اب پتہ چلا ان کے لگنے سے اس اسم کا بھی اپنا ایک مقام ہو جاتا ہے کہ وہ مرفوع ہے, منصوب ہے یا مجرور ہے. چلیے یہ دیکھ لیں, آپ کی آسانی کے لیے میں نے تھوڑا سا کوشش کی ہے کہ رفع جو ہوتا ہے یہ اعراب کی حالت ہے, اعراب میں اسے رفع کہتے ہیں. لیکن جب یہ عبارت میں کسی اسم پہ ہوتا ہے تو اس اسم کو ہم کہیں گے مرفوع. نصب جو ہے یہ اعراب کی حالت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ اس پہ کیا ہے, اعراب کیا ہے, ہم کہیں گے نصب. منصوب. لیکن خود وہ جو ہوگا منصوب ہوگا. اور اعراب اگر جو جر کی حالت میں ہے, یعنی زیر ہے یا دو زیر ہے, یہ اس کی اعرابی حالت ہے. لیکن مجرور. خود ہے وہ کیا ہوگا مجرور. چلیے اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا تھا, آئیے اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. دیکھیں یہ کچھ اسماء دیے گئے ہیں, مثلا ثواب, نفس, عمران. اور دیکھیں عمران کے ساتھ آخر میں بریکٹ میں غین لکھا ہے. غین کا مطلب ہے یہ کیا ہے, غیر منصرف ہے. غیر منصرف کا مطلب ہے اس کی کیا ہوگی, دو حالتیں ہوگی. تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں بنانے کی. ثواب, رفع کی حالت تو آسان, ثوابن. اور ثوابن. ثوابن تو لکھوں, الف لاؤں یا نہیں لاؤں, میرا تو مسئلہ الف کے ساتھ ہے. وہ جو ہے نصب کی حالت میں ہوگا الف. الف آئے گا. جی. چلو دیکھ, ہاں آگے 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 مان گیا. اچھا جر میں کیا کروں, صرف دو زیر لگا. زیر آگے جی. تو اگر ایسا اسم آپ کو دیا جائے, ابھی ایکسرسائز میں آپ کو اسم ملیں گے کافی, تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, رفع میں دو پیش لگائیں, نصب میں دو زبر کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کریں سوائے حمزہ کے, اور جو گولتا آتی ہے. اب ہم گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں, اب ہم گرامر کے اصطلاح پہ بات کریں. مربوطہ, مربوطہ, الف ممدودہ. اگر یہ دو ہیں پھر نہیں لگے گا, ورنہ الف آنکھیں بند کر کے لگے گا. جیسے یہ دیکھیں نفس, ابھی یہ کیا ہے, رفع میں تو آسان ہوگا میرے لیے, میں نے اسی لفظ کو لکھ لیا. اب یہاں کیا کروں, نفس میں کیا لکھوں, الف تو نہیں آئے گا, میں نے الف تو نہیں آئے گا میرے خیال سے. آئے گا الف آئے گا. آئے گا. یہی تو ہم نے چیک کرنا تھا کہ آپ لوگ کہاں تک پہنچے. آپ لوگ وہیں کھڑے ہو جہاں سے چلے تھے. ساری جو ہے وہ بحث کا نتیجہ یہ تھا کہ اگر اس میں تاء مربوطہ اور الف ممدودہ نہیں آ رہا تو آنکھیں بند کر کے الف لگنا ہے. تو یہ تو مجھے کہہ رہے ہیں نفس الف لا, الف کے بغیر نصب جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا ہے, منصوب ہی نہیں مانتا. یہ جو نصب صاحب اوپر کھڑے ہیں نا, یہ کہتے ہیں میرے نیچے منصوب وہ ہوگا جو اس ایسے اسموں کے ساتھ الف آئے, ورنہ میں نہیں مانتا اسے. اچھا اب جر جو ہے, جر تو بہت آسان ہے, وہ کہتا ہے جی آپ کے دو زیر لگا دیں. جر کہتا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں, آپ وہ جو اسم لے کر آ رہے ہو پیچھے سے اس کے نیچے دو زیر لگا دو بس. اب عمران, یہ یہاں عمران آیا تو یہ ایک پیش کے ساتھ رفع مطمئن ہو گیا. رفع نے کہا ٹھیک ہے جی یہ جو آپ نیچے لائے ہو یہ مرفوع ہے, میں نے مان لیا. اب نصب صاحب کہتے ہیں اس کی شرط ہے, وہ کیا کہتا ہے, کیا کروں اس کے ساتھ, عمرانہ. عمرانہ الف لگاؤں کہ نہیں لگاؤں, نہیں الف نہیں لگے گا, نہیں الف نہیں لگے گا ادھر. یہ ایک چیز یاد رکھ لیں, یہ جو پیش کے ساتھ الفاظ آ رہے ہیں چاہے وہ الف لام کی وجہ سے آ رہے ہوں, چاہے جیسے ثواب ہے, اگر فرض کرنے اس کے ساتھ الف لام لگتا تو یہ کیا ہوتا, الثواب ایک پیش لیتا, اور اس صورت میں اس کے اوپر زبر ایک آتا اور الف نہ آتا, وہ کیا ہوتا الثواب الثوابہ الف کے بغیر. یہ ہوگا کیا, العمران العمران. غلطی پکڑیں گی استاد کی,
क्या गलती की है? पेश नहीं आएगा। जबर आना, जबर आना। इमराना नस्ब में इमराना जबर करना है, आएगा। नस्ब नसब और और जर जर में जबर आएगा। हाँ, ये याद रखना आपने, ये मैंने जानबूझ के इस पे यहाँ दोनों पेज डालने के देखे जी आप लोग क्या करते हो मेरे साथ। आप लोगों ने फौरन पकड़ के मुझे एक साइड में कर दिया कि जी इधर तो जबर आएगा दोनों जगह। जजाकल्ला। ये जी आपको इसमें मिले हुए हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसी तरह इनके जो है वो 3 हालतें बनाएं और देखिए फिर क्या होता है। मसलन ये सैयतुन क्या है, ताय मरबूता आ रहा है, तो इसकी क्या बनाएंगे? सैयतुन 2 पेश के साथ, पहला तो आ गया। दूसरे में क्या जाएगा? सैयतन सैयतन, सैयतन। अलिफ लगाऊं अलिफ कि नहीं नहीं आएगा। लगाऊं? नहीं नहीं। नहीं। असल मसला अलिफ का झगड़ा है। और आगे सैयतिन 2 दिन इसी तरीके से आप करते हैं। अब किसी के आगे आप देखेंगे मीम लिखा होगा, मीम का मतलब है मबनी। अल्लाह की, अब इसका ये क्या अल्लाह होगा? की सेम रहेगा, सेम रहेगा नस्ब में और जर में। अल्लाह की वाह, दोनों अब हालत आपको सेम समझ आ रहेंगे। गई। आइए एक काम की बात आज सीखते हैं। ये एक लफ्ज है रसूलुन, ये 2 पेश के साथ। देखिए अलिफ लाम नहीं आ रहा, तो हम जो है इसको क्या करेंगे, तर्जमे में 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि एक कोई कुछ का इजाफा करते हैं। दूसरा ये है कि अगर इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन एक ये भी होता है, 2 पेश के अंदर है का मफहूम मौजूद होता है। रसूलुन ये पूरा जुमला भी है, एक लफ्ज रसूल है, और ये होगा रसूलुन। देखिए होगा कि मैं वही तो रसूल। रसूल है, यानी ये एक अहम चीज है ग्रामर में। इसी तरह होगा हक, होगा हक, हक है, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर 2 पेश में उसकी एक मानी है कि उसके अंदर कुछ होते हैं। लेकिन अगर आ जाए होवल हक, अलिफ लाम आ गया, तो ये अलिफ लाम जब आया और उससे पहले कोई इसम हो या जमीर हो, इसम हो या जमीर, अगर अलिफ लाम वाले के लिए होता है, वो ही हक है, ये ही हक है, यकीनन हक है, यानी ताकीद का लफ्ज कोई आएगा उसके दर्जे में। ये खास हो जाएगा ना हक। अस्समा, ये एक लफ्ज था आसमान, ठीक है। अलिफ लाम की वजह से इसके आगे जो है हमने एक कोई कुछ नहीं लिखा। अगर इसके शुरू में काफ का इजाफा हो जाए, कसमाए, एक तो ये होगा काफ के आने से ये जेर में चला गया, और दूसरा ये इसका तर्जमा हो जाएगा मानिद, मिसल, जैसे कहेंगे आसमान की तरह। अगर कहा जाए का असद, शेर की तरह, यानी ये मिसाल जो देते हैं उसके लिए क्या करते हैं, शुरू में का इजाफा करते हैं और उस किस्म के पैराब में जर जेर की जो है वो, क्यों, ये क्या है, हरफे जारा है, काफ जो हरफे जारा है, इसीलिए कहते हैं कि ये जर लाते हैं इसम के अंदर, जर की तभी। अगर कोई ऐसा इसम है मसलन मूसा, ठीक है, अगर हम कहें का मूसा, लिखने में तो वही होगा, क्यों, मूसा मूसा मूसा, तीनों जगह वो खड़ी जबर खड़ी जबर खड़ी जबर आ रहा है, लेकिन क्या हो जाएगा मूसा की तरह। का मूसा, तो वो क्या बता रहा होगा, काफ आने की वजह से ये किस हालत में है उस वक्त मूसा, जर की हालत हालत। जर में। जर में। कैसे पकड़ लिया आपने कि एक ही लफ्ज ने आपको फौरन जुमले के अंदर बता दिया, यहाँ पे मूसा जो है वो क्या है, हालत जर में, मजरूर है, वो इसम क्या है उस वक्त वहां पे, मजरूर है। मजरू हालांकि लिखा हुआ वो उसी तरह होगा, मूसा खड़ी जबर पर के साथ, काफ की वजह लेकिन से उससे पहले आ का लफ्ज जब आ रहा है वो क्या बता रहा होगा, ये। चले ये ऐसा हम बताएंगे। आइए हम अपने काम की चीज सीखते हैं, टाइम कम है इसलिए नहीं, वरना मैं तो ये कहता कि आप मुझे पहले जो है ना वो जो पहली दुआ पढ़ी थी वो सिखाओ, और जो 3 हदीसें पढ़ी थी वो कम वक्त की वजह से मैं इसको थोड़ा सा कुर्बानी दे देता हूँ कि आज आप लोगों से जो है नहीं सीखता, कल जो है ना उधार रहा। तो आइए कुरानी दुआएं देखते हैं। हमने पहले एक ही दुआ पढ़ी थी, वो क्या थी, दुआए तहज्जुद। एक सिस्टर ने बहुत अच्छा किया, उसने मुझे एक तफसीली दुआ भी भेज दी कि ये इसमें तो ये अल्फाज हैं। तो मैंने जब पढ़ा रहा था उस वक्त कहा था ये दुआ मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ जो अल्फाजों के हेर फेर के साथ आती है, और मिसाल मैंने उसकी ये दी थी, कहीं ये लिखा हुआ है अन यमनी अन यसारी, और कहीं लिखा है अन यमनी अन शिमाली, इस तरह का इशारा मैंने दिया था। तो आप उसमें मत लीजिए कि मुख्तलिफ किताबों में। हमने इस सबक में या इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह इख्तिताम तक 40 दुआएं सीखनी है और 40 ही हदीसें पक्की करनी है। तो आप जो है वो जो मैं बता रहा हूँ वो आसान है,
اور کوشش کر رہا ہوں کہ جو مجھے آسان کہیں پہ ملتے ہیں وہ لے آؤں. باقی آپ کی ہمت ہے, آپ جتنا اس سے علم, یہ تو سمندر ہے, ہم نے تو آپ کو صرف تیراکی کا طریقہ بتا کے اس میں پھینک دینا ہے. وہ تو آپ کی ہمت ہے کہ کتنا تیر سکتے ہیں, کتنا بہتا لگا سکتے ہیں. تو اس لیے اس چیزوں میں کبھی مت الجھنا کہ جی یہ میں نے تو ایسا پڑھا, یا فلاں جگہ ایسا دیا ہوا, یا فلاں جگہ. یہ اسی پہ ہمارے لیے فکر کہ جو ہے ان کے اختلافی اسی چیزوں پہ ہے. کسی کو ایک راستہ ملا, کسی کو دوسرا ملا, اور آپ کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہے, کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے میرے پاس آپ بات. یعنی کوئی بھی حدیث مستند آپ کو ملتی ہے, چاہے وہ کسی فقے میں کہیں بھی ہے, آپ اس پہ چلو, آپ پہنچ جاؤ. تو آئیے, اور ٹائم ضائع کر دیا 2 منٹ میں نے آپ کے. آج کی دعا آپ کو آتی ہے, اس لیے یہ میں اتنا زور نہیں دوں گا. ربی زدنی علما. یہ تو آتی ہے نا, چلے 3 دفعہ بتا دیجیے. ربی زدنی ربی علما, زدنی علما. ربی زدنی علما, زدنی علما. ربی زدنی علما. اضافہ کر, زیادتی کر میرے علم. یہ قرآن کی دعا ہے, اور یہ خصوصی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسری دعا بھی آپ کو آتی ہے, کیونکہ ہر روز ہم جو ہے جب بھی کوئی سبق شروع کرتے ہیں یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں. ربی اشرح لی صدری. ربی اشرح لی صدری. ربی اشرح لی صدری یہ ایک حصہ ہو گیا. ویسر لی امری, آسان کر دے میرے کام, یہ دوسرا حصہ. عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بھی آپ کو آتی ہے, اس لیے میں اس پہ آپ کی پریکٹس نہیں کراؤں گا, صرف پڑھ لیں ہم 3 دفعہ. رب اشرح لی اشرح صدری لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک دفعہ اور دہرائیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ویسر واحلل امری واحلل عقدۃ عقدۃ من لسانی يفقهوا قولي. یفقہوا قولی. تیسری دفعہ. یہ ہمارے رب گرامر کا اشرح ہے لی کہ اس صدری کو 3 دفعہ دہرا دیں. ویسر لی تاکہ امری بولنے کی جو ہے واحلل وہ ويسر عقدۃ لي من امري لسانی واحلل یفقہوا عقدة من قولی. لساني يفقهوا اب قولي. آتے ہیں آج کی خاص دعا, جو یہ تو آپ کو آتی تھی پہلے سے, اور چونکہ میں نے 40 دعائیں اور 40 حدیثیں پوری کرنی ہے, تو اب میرے پاس اس کے سوا کوئی اشارہ نہیں کہ ایک سے زیادہ دعائیں یا ایک سے زیادہ حدیثیں جو ہے نا سبق میں داخل ہو. چلیے, ربنا, ربنا سے کوئی 40 کے قریب جو ہے وہ دعائیں اکٹھی ہوئی ہیں. آئیے ہم ان میں سے ایک لیتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا بعد هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت. بڑی پیاری خوبصورت دعا ہے. دیکھیں میں نے آپ کے لیے اتنی محنت کر کے رنگ برنگے توڑ کے الفاظ جو ہے نا سامنے لا دیے, لکھ دیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اسے میں اس کے بتاؤں اور اس میں نہیں جاؤں گا. آپ کو ایک چیز سکھانی ہے, یہ اس لیے یہ دعائیں جہاں سے میں نے لی ہیں وہ دعائیں ترجمہ پوری مکمل اے دعا آپ میرے کے سامنے یہ علم میں لکھی اضافہ ہوئی کر آ دے. گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کو آپ کیا کو ریکارڈنگ میں مل جائیں گی, وہاں سے دیکھ لیجیے گا. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. نستغفرک ونتوب الیک. تو یہ تو ہو گیا ہمارا آج کا سبق, اور ابھی 1-2 منٹ ہے یا 1.5 منٹ ہے. آپ میں سے کوئی کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ لیجئے. وقت بہت ہی قیمتی ہے, نہ صرف وقت کی بات ہوگا, یہ جو آپ پڑھا رہے ہیں جی اس کے لیے ہمیں آسان عربی گرامر خریدنی ہے. اگر بک خریدنا چاہیں تو یہ آسان عربی گرامر بائی لطف الرحمان خان کی بک, یہ وہاں سے آپ یہ ہے اس میں سسٹر, یہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں, عام سی کتاب ہے, لیکن ملتی ہے عام طور پہ وہ جو اسلامی کتابیں بیچتے ہیں, شاپ جو ہوتی ہے ان پہ ملتی ہیں. جس وقت میں نے لی تھی سال پہلے تو وہ اس وقت 400 روپے کی تھی, ابھی بھی شاید 400-450 کی ہوگی. اور سر اگر قیمت آپ کی نہ تو کوئی لینا بات چاہیں, نہیں, لیکن مل جائے. نہ لینا چاہیں تو سافٹ کاپی آپ کو میں نے ہر ایک کو بھیجی ہوئی ہے. کسی کو اگر نہیں ملی تو وہ مجھ سے دوبارہ لے سکتا ہے, ورنہ تو جس سر کو یہ ابھی نام دارالسلام سے مل ڈالتا سکتی ہوں, ہے. پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ یہ کتاب بھیجتا ہوں. کتابوں کی کسی بھی دکان دارالسلام سے مل سکتی ہے.
ہاں ہاں ہر دینی کتابوں کی جو ہے ان پہ سے ملتی ہے، ورنہ یہ جو ہے اس کے ایڈریس کو آپ دیکھ لیجیے، اس پہ آپ آرڈر کریں گے تو وہ آپ کو گھر بھی بھجوا دیں گے. یہ جو سر ہے السلام علیکم. اچھا گھر میں لاہور بھی اور آ فیصل آباد سے سب کے لیے. جی بردر. اچھا سر، یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ہم دوسرے کورس کرتے رہے ہیں، QC1 کرتے رہے ہیں، اس میں کلاس شروع ہونے سے پہلے ایک ریویژن کلاس ہوتی تھی، تو اس میں بھی کوئی ایسا ہے یا کیونکہ میں تھوڑا لیٹ ایکچولی ایڈ ہوا ہوں آج، یعنی کہ سمجھ لیں میں تھوڑا اگر اس کی ریویژن کوئی ہو جائے پاسبل ہے؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے، یہ جو کلاس ہے نا یہ اسپیشل کلاس ہے، اور مجھے جی جو ہے میں نے پکڑ لیا، کہا کہ نہیں اس دفعہ 1 مہینہ تو جو ہے نا یہ کرے گا، ورنہ اس ٹائم کون کلاس چلاتا ہے. اور جی دوسری صحیح بات. بات یہ نہیں بھائی کہ اس کی ریکارڈنگ ہم کرتے ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہے. اچھا وہ آپ نے بتایا، میں ریکارڈنگ تو بند